یہ ہے تمہارے محمد علی جناح کو، وہ تو شیعہ تھے نا پہلے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ اپنی خانقاہ میں تھے. خانقاہ کے متولی کو بلایا، بھائی فضا تو یہ کہتی ہے کہ ملک تو تقسیم ہوگا، لیکن ملک جائے گا ایسوں کے جو انتہائی فاسق و فاجر ہوں گے، ان کے ہاتھ. الدین النصیحہ، دین تو نام ہے خیر خواہی کا، ہم ان کے ساتھ کیا خیر خواہی کر سکتے ہیں؟ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک وقت پہلے کہلوایا محمد علی جناح کو کہ ہمارے کچھ ساتھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. بہت اچھا، ضرور. وہ لاہور میں تھے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور نام اس وقت ذہن سے نہیں، مولانا احتشام الحسن صاحب، مولانا احتشام الحق صاحب، اور اس انداز کے 3 ساتھیوں کی محمد علی صاحب نے بہت ان کا اکرام اور ایک بات کہتے کہ آپ جو کہیں گے میں آپ کی بات کو دھیان سے سنوں گا بھی اور حتی الامکان عمل کی کوشش کروں گا. ان حضرات نے ہماری درخواست اتنی کہ آپ سب سے پہلے 5 نمازوں کا اہتمام کریں گھر میں. دوسرا وقت میں دوسری جماعت گئی، تیسری جماعت گئی، مانوس ہوئے. اب ان کے اندر میں چسک پیدا ہوئی. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے ملاقات ہوئی. ان کی بہن تھی فاطمہ جناح، ان کی کوٹھی تھی وہاں کاندلے کے پاس ایک گاؤں ہے باغپت. وہ گرمیاں وہاں گزارا کرتی تھی، وہاں جاتی تھی. اس وقت تو سارا کھلا تھا. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے غرض سے وہاں سے آئے، یہاں تک پہنچے. اچانک کوئی ٹیلی گرام آیا اور ان کو اسی وقت وہاں سے الٹے پیر واپس ہونا پڑا. حضرت سے ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن اس بیچ میں جو لوگوں کا آنا جانا اور ملاقاتیں اور ان کی طرف سے پیغامات جو آتے رہے. ہمارے چینل البیانات ٹیوب آفیشل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. کوئی کانفرنس تھی شیعوں کی. کسی نے کہا کہ محمد علی صاحب آپ بھی تو کچھ کہیے، برادری کا مسئلہ ہے. اس وقت راز کھل گیا. لکھا کہ بھائی میں تمہارا نہیں ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کوٹھڑی میں تھے کون؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. اور جس کوٹھڑی میں تھے اگر اس کو دیکھو تو صرف حاجی صاحب کے ایک مسلح کی جگہ وہاں پہ اصل فکر ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان بتائی، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں کسی کی ادنا تکلیف سے. اس لیے ہم کو کہا کہ حضور والا فکر. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے. ہماری سوچ بدل جائے کہ ہماری سوچ روزانہ حضور کی سوچ کے قریب جا رہے. کہ آپ کی سوچ کیا تھی؟ اللہ کے ہر بندے بندی کا اللہ کی طرف رجوع ہو جائے. نہ کاروبار چھڑوانا، نہ نوکریاں چھڑوانی، نہ دکانوں کو تالے لگوانا. جہاں رہے سچا امانت دار بندہ اور سچا امانت دار امتی بن کے رہے. یہ ساری محنت. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری ساری چلت پھرت کا خلاصہ ہر بندے بندی کے دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کی طرف، اور دنیا کی رنگ ریلیوں اور زیب و زینت سے آخرت کی نعمتوں کی طرف. اور اسی لیے صحابہ نے اتنا سیکھا، روم گئے، فارس گئے، حبشہ گئے اور کہاں گئے. جب جہاں والوں نے پوچھا کیوں پھر رہے ہو مارے، انما ہممنا الآخرہ، ہم تو یہ سارا صرف اس لیے کہ یہ دنیا تو وقتی ہے، فانی ہے، کیسے آئے، کون آئے، کتنے آئیں گے، سب کو جانا ہے. دار القرار ہمیشہ
محنت کی جگہ آخرت ہے، ہماری آخرت بن جائے۔ اور جیسے بھائی نے بتایا تھا کہ وہ بنگلوں سے، کوٹھیوں سے، سامانوں سے نہیں بنتی، آخرت تو بنتی ہے ایمان و اعمال سے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے اس صدی میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جو محنت ہم کو مرحمت فرمائی، اور پھر انہوں نے اس کو پورے قرآن حدیث سے جو اصول اس کے عمومی گشت کیسے کریں، دوسرا گشت کیسے کریں، ہر مسجد کو ان اعمال پر کیسے اٹھائیں، ہر جگہ سے نقد جماعت نکالنے کی پوری کوشش، ہر گھر میں یہ اعمال زندہ ہوں، اور یہ سارا کیسے ہو؟ اس لیے کہ سیرت مبارکہ میں جیسے میں نے کہا نا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر ذات کے لیے حضور کی ذات، ہر مسجد کے لیے حضور کی مسجد، اور ہر شہر کے لیے حضور کا شہر، معاشرے میں، معاملات میں، اخلاق میں، ہر چیز۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گاؤں کی مسجد ہو، پھوس کی مسجد ہو، اگر یہ مسجد نبوی والے جو حضور کے زمانے میں آپ کی مسجد میں ہوتا تھا، اس پھوس کی مسجد میں اگر ہو تو اس مسجد والوں کے ساتھ اللہ کی مددیں وہ ہوں گی جو مسجد نبوی والوں کے ساتھ، وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ مددیں۔ اور مثال دیتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمہارا ریڈیو ہے نا، ریڈیو تو اس میں نمبر ہوتے ہیں اسٹیشنوں کے، نیو یارک کی سننی ہے، ریاض کی سننی ہے، مدینہ پاک کی تراویح سننی ہے، نمبر ہوتے ہیں کہ وہ سوئی جب صحیح نمبر پر لگے تو اب ریڈیو لے کر کے چھت پر ہو، جنگل میں، کھیت میں ہو، ریل میں جا رہے ہو، وہ خبریں وہاں کی وہاں سن جائے۔ فرمایا کہ پھوس کی ہو جیسے ہو، جب ہر مسجد میں مسجد نبوی والے اعمال ہوں گے، وہ اخلاق آنے والوں کو سینے سے لگانا اور ان کے لیے بچ جانا، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو سیکھنا سکھانا، تو پھر یہ مسجد والے وہ ہوں گے کہ دیکھنے میں بہت سادے لیکن ان کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہے، ان کے کاروبار میں برکتیں، ان کی اولاد میں برکتیں، ان کے دلوں میں سکون، ان کا